آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ظلمت کو اٹھا دیا، گمراہی کو دور کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد سے جب آپ کے پاؤں مبارک زمین پر لگے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی برکت سے تمام زمین کو پاک فرما دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور جس راہ سے میرے نبی گزرے ہیں اس راہ پر جو بھی ہیں ان سب کے دلوں کو آباد فرما دیا۔ یہ دین کی برکت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عاشقوں کے امام آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے حضور آئے تو آپ نے آ کر بتایا کہ یہ آپ کی ماں، یہ باپ ہے، ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ وہ ہے کہ جو جنت کا دروازہ ہے۔ ان دونوں کو راضی کیا، اولاد کا حق بتایا، والدین کا حق بتایا، اور مرد کو بیوی کے حقوق بتائے اور بیوی کو مرد کے حقوق بتائے۔ یہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا لجپال نے۔ آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ رب کی نعمت ہے اور رب کی رحمت ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن نعمت کا حساب دینا پڑے گا، لیکن رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹی ہونے سے پریشان نہ ہو، جس کو اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے وہ یہی سمجھے کہ میرے گھر بیٹی آئی ہے تو ساتھ ہی اللہ کی رحمت بھی آ گئی۔ اسی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی بھیج دیتا ہے اور عزت بھی بھیج دیتا ہے۔ یہ بیٹیاں کو حقیر نہ جانے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجی ہیں، یہ رحمت بنی ہوئی ہیں، تو جب رحمت ہیں تو ان سے ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سرزد نہ ہونے دے۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ ہمارے آقا لجپال نے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، لیکن آقا لجپال آئے، قد تبین الرشد من الغی، اور گمراہی چلی گئی، ہدایت آ گئی۔ جب ہدایت آ گئی تو وہ ہدایت لانے والے کون ہیں؟ میرے آقا لجپال۔ آپ نے آ کر بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو حقیر نہ جانو، یہ رحمت لے کر آئی ہے، یہ برکتیں لے کر آئی ہے، یہ فضیلتیں لے کر آئی ہے، تو اس بیٹی کے ساتھ پیار کرو۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا، میرے حضور نے فرمایا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو جو چیز لائیں، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیں۔ یہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا لجپال نے۔ ہم ان کے امتی ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے خدا را اپنی بیٹیوں کو حقیر نہ جانیں بلکہ ان سے پیار کریں، کیونکہ آقا لجپال میرے اور آپ کے غمخوار نبی جو ہیں، آپ کے پاس 4 بیٹے تھے۔ میرے حضور نے سب کے ساتھ پیار کیا اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سے چلتی ہے۔ بیٹی کو عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے دی، لیکن ہم وہی پرانا طریقہ افسوس کرنے چلے جاتے ہیں۔ لو جی آپ کے گھر میں آپ 5ویں بیٹی ہوئی ہے، 4تھی بیٹی ہوئی ہے، 3ری بیٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، بڑا افسوس ہوا ہے۔ لیکن افسوس والی بات نہیں، یہ رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی، یہ رب کی رحمت ہے، اور ان بیٹیوں کو بھی چاہیے یہ زحمت نہ بنے بلکہ رحمت بن کر اپنی عفتوں کو، اپنی عزتوں کو پامال نہ کریں۔ یہ بھی ہمیں آقا لجپال نے بتایا۔ تو بیٹی رحمت ہے، اس رحمت کی قدر کیجیے۔ جن کو بیٹیاں نہیں ملی ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے گزارے کر رہے ہیں اور کیسے ان کے رزق کا نظام چل رہا ہے، اور جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر اور ان کے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نازل فرما دی ہے۔ یہ کس کے صدقے؟ میرے حضور کے صدقے۔
हुजूर आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। हमारे दिल पहले अंधेरा थे, गुमराही के गड्ढे में थे और जुल्मतों के अंधेरों में थे, लेकिन मेरे आका लजपाल आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके आने की खुशी, आपकी आमद का सदका, अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र को दूर कर दिया, जहालत को दूर कर दिया और अपने हबीब के नूर को उजाला कर दिया। अपने हबीब के नूर के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जुल्मतों को दूर कर दिया। जिनके आने से यसरब मदीना बना। यसरब कहते हैं बीमारियों के घर को, बीमारियों के घर को, लेकिन मेरे हुजूर आए जिनके आने से यसरब मदीना बना और जिनके आने से कुफर रवाना हुआ और जिनके आने से माओं को बेटे मिले, ऐसे नबी की विलादत पे लाखों सलाम, ऐसे नबी की विलादत पे लाखों सलाम। हम तो उनके गीत गाते हैं तो हमें वो देते हैं, हम उनके नौकर कहाँ, हम तो उनके जो कदमों के साथ नालैन के लगे नीचे धूल, उस धूल के भी पाए के भी कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन बस एक ही हमें उम्मीद है कि अल्लाह के हबीब हमारी शफात करेंगे। तो इस शफात के लिए हमें ऐसे अमल करने चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करें, कुछ हम कर लें, कुछ हमारे हबीब हमारी शफात करें तो अल्लाह हमें बख्श देगा। मेरे हुजूर की आमद का मकसद क्या है? लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाना। तो जिन चीज़ों से मेरे हुजूर ने मना फरमाया उनसे रुक जाए। अगर फिर भी हम उन चीज़ों में लगे रहेंगे, उन रस्मों में लगे रहेंगे, रवाजों में लगे रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बेकार जाएगी, अमल नहीं पाएगा, बल्कि हम हुजूर को नाराज़ करके जा रहे हैं। तो जिसने अल्लाह के हबीब को नाराज़ किया, अल्लाह उससे कभी राज़ी नहीं होगा। अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह के हबीब को राज़ी करो, अल्लाह का हबीब राज़ी हो गया तो सब कुछ राज़ी है। अल्लाह फरमाता है जिससे मेरा हबीब राज़ी हो गया मैं अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाऊँगा। तो जिससे अल्लाह और उसका हबीब राज़ी हो गया, अल्लाह फरमाता है मैं उसे जन्नत जैसे इनाम से नवाज़ूंगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।